ہم نے ایک طریقہ بنا لیا کہ میں خدا کے قریب ہوں, خدا سے میری دوستی ہے, خدا میری سنتا ہے, خدا یہ جو قربت ہے, میں اس میں بابے بھی شامل کر رہا ہوں جو کلیم کرتے ہیں, اور میں سادے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. حضور کیسے پتا چلے گا کہ قرب الہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, اسلام کے اندر معیار پتہ لگانے کے تو دو ہی ہیں, یا قرآن یا حدیث. واہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے محفل میں یاد کرتا ہوں. اور اسی پر بس نہیں ہے, اس محفل کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا. اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں. اور حضرت معاویہ کی مشہور حدیث کے اندر صرف ذکر نہیں کرتے, بلکہ میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اوپر فرشتوں میں فخر کرتا ہوں. یعنی آپ خود اندازہ کیجئے, آپ اور میں, ہمارا اگر آرمی چیف, اللہ فخر کر رہا ہے, اللہ فخر کرتا ہے, آرمی چیف نام لے لے, یا صدر مملکت نام لے لے, یا وزیر اعظم اپنی مجلس کے اندر نام لے لے, تو کافی ہے. لیکن اگر یہ کہ میں اس بندے کے اوپر فخر کرتا ہوں, یہ تو دنیا کے صدر ہے, امریکہ کا صدر ہو, تو اللہ رب العالمین کی مجلس میں جس کا اللہ رب العزت ذکر کرے وہی اللہ رب العزت کے قریب ہے. اس کے اندر تو کوئی یہ چیز انسان کو کیسے پتا چلے گی کہ میرا ذکر فرشتوں میں ہو رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اس میں تو کوئی لمبا چوڑا کلیہ ہی نہیں. اللہ کہہ رہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں, تم نبی پہ درود بھیجو میں تمہارے پہ درود بھیجتا ہوں. تو دنیا کی جتنی بھی ذکر کی اقسام ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, یہ تو معروف ہے نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک میری چادر کے اندر آؤ, تو میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ساتھی کون تھے؟ صحابہ. حضرت ابو بکر. سب سے قریب صحابہ تھے, تابعین تھے. انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا, یا انہوں نے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شہادت کی نہ بات کی, نہ کبھی یہ دعویٰ کیا. ہاں البتہ نبی کریم جب دنیا سے چلے گئے, حضرت بلال کا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے, اگر خواب میں آنا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن مدینہ کے اندر کیفیت کیا تھی نبی کریم کے جانے پہ؟ لوگ رو رہے ہیں, اور حضرت بلال کو جب کہا گیا آج اذان دو, انہوں نے اذان دی حضرت حسنین کی فرمائش کے اوپر. تو جب وہ پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, جب اذان بلند ہوئی پورا مدینہ داڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. ان لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی زیارت نصیب نہ ہوئی. خواب میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جو بندہ یہ کلیم کرے, یہ یاد رکھیے, اسلام کے اندر پہلی دفعہ جس بندے نے یہ کلیم کیا, نعوذ باللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں, یہ اسلام کے نبی کریم کے جانے کے 400 سال بعد کیا. نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا. میں صرف ایک بات رکھتا ہوں, باقی علماء کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گا. سورہ یاسین کا جو شہید ہے وہ اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون, اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے, ایک مرتبہ صرف میں اپنی قوم کو بتا دوں بما غفر لی ربی, آپ نے میرا کیسی اکرام کیا, آپ نے مجھے کیسے معاف کیا. اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ یہ میری سنت نہیں, جس کو بلا لیا جائے اس کو دوبارہ بھیجا جائے. یہ عام فہم کومن بات ہے. بلال بھائی, اگر نبیوں کا دنیا میں آنا جانا لگا رہے, معجزے کے علاوہ, میں نبی کریم کے معجزے کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر عام حالات کے اندر آمد و رفت رہے, تو اللہ رب العزت کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آدم آتے, پھر آدم آتے, پھر چلے جاتے, پھر آدم آتے, تجربہ بھی بڑھتا, یہ ساری باتیں بڑھتی ہیں. تو قرب الہی. ایک بات اور, قرب الہی ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ ہے قربانی. بلال بھائی, یہ جو قربانی ہے یہ قرب سے ہے, اور قرب الہی کے حصول کے لیے اس دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا, قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے, قرب الہی کی وجہ سے, کہ دو بھائیوں نے قربانی پیش کی اللہ کو, ایک کی اللہ نے قبول کر لی, ایک کی نہیں قبول کی. تو جس کی قبول نہیں کی اس نے حسد میں, جیلسی میں آ کے اس کو قتل کر دیا. تو دیکھیں, راستہ دونوں قرب الہی کا چاہتے تھے, لیکن ایک نے ٹھوکر کھائی اور ایک صاحب راستے کے اوپر چل پڑا. تو ٹھوکر وہی کھائے گا جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے گا, وہ ٹھوکر کھا جائے گا. جو قرآن و حدیث اور متون کے اوپر عمل کرتا رہے گا وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا. سبحان اللہ. حضرت ایک توجہ دلوانا چاہتا ہوں اس بات پہ. خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں کسی کے دل پہ وارد ہوتا ہوں تو وہاں سے دو چیزیں چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک منفی چیز سے, منفی تو نہیں کہنا چاہیے, نکلنے کی چیز سے اپنے ہونے کا ادراک دیا. جب میں دل پہ مومن پہ وارد ہوتا ہوں تو وہاں سے کیا چلا جاتا ہے؟ خوف اور حزن, یہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اب خدا کی قرب کی مجھے اس سے زیادہ بہتر مثال نہیں ملتی کہ اگر انسان اپنے دل میں نہ خوف رکھتا ہو نہ غم رکھتا ہو تو خدا کی موجودگی ہوگی. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس میں ایک مشہور آیت ہے قرآن کریم کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار ہو جاؤ، الا ان بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اس کا حالات سے تعلق نہیں ہے، اس کا موسم سے تعلق نہیں ہے، اس کا امارت سے تعلق نہیں ہے، اس کا غربت سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف قرب الہی کا. قرب الہی میں آپ دیکھیں کہ جہاں روزے کا حکم پروردگار عالم نے دیا، وہاں بالکل اس سے متصل آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ ارشاد فرما دیجیے میں تو بہت قریب ہوں تمہارے. اذا دعانی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. واہ واہ، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اس کی تو بے انتہا حدیثیں بخاری شریف میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ صحابہ کی بھی سنتا ہے اور باتیں کرتا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ہمیں بچپن سے کہہ رہے تھے کہ میں تم نماز چھوڑ دو، میں تمہاری نماز مدینے میں ادا کرتا ہوں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پیغام بھجواتا ہے، پھر میں آنکھیں اونچی کرتا ہوں، پھر میرے کان میں آتا ہے، پھر تو یہ سچ نہیں ہے کیا؟ بلال بھائی یہ تو اللہ معاف کرے جو آپ نے بات کی ہے، یہ تو دعوی نبوت کے قریب تر بات ہے. فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے انبیاء کے اوپر آتا ہے بس، یا ان مومنین کے اوپر جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، جس کے حوالے سے آپ نے ابھی بتایا کہ ہم نے آزمائش کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جن کے اوپر آزمائش آتی ہے فرشتے ان کو دل میں وہی ضرور کرتے ہیں، لا خوف علیکم، تمہارے پر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ تمہیں غم ہونا چاہیے. لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ سے وہی آ رہی ہے، تو پھر نبوت ہم نے آخری نبی کو جو یا بیچ میں کوئی راستہ یا وسیلہ ہے، موکل ہے. ایک تو مجھے موکل نہیں مجھے آیا ایک بات بتائیں، انہوں نے یہ جو آیت اتنی خوبصورت پڑھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ تو خود اس عقیدے کے اوپر کلاڑی مارنے والی بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پوچھے اس کو یہ نہیں کہنا جی اللہ دور ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے چیز چاہیے، سیڑھی چاہیے، وسیلے چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، میں تو نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. بلال بھائی تو حضرت پھر اس پہ کیا یہ بھی بات ہوگی کہ قرب الہی کے لیے کوئی سفر نہیں اختیار کرنا؟ قرب الہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا ایک گز بڑھ جاتا ہے، جو ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اور کیا انسان صرف نیت کرے میں نے توبہ کرنی ہے. یہ جو رمضان کے جس مہینے کے اندر بیٹھے ہیں، یہ جو روزہ ہے، تمام عبادات قرب الہی کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن روزے کی عبادت کے اندر ایک بات پن ہے، کیا؟ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا ہوں. میں اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کی جزا ہوں.